خداوند کے لوگوں، خداوند آپ سب کو بڑا مبارک کرے۔ پاسٹر منظور برکت یونائٹڈ گاسپل انٹرنیشنل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاظ، تو جو تھا، جو ہے، جو اول، جو آخر، جو ابتدا، جو انتہا، ہم سب کا خدا، آسمان و زمین کا مالک، خالق اور مالک تو ہے۔ عالم ارواح کی کنجیاں تیرے پاس ہیں، تیرا خاص کلام ہے، تو ان سب کو اپنی جلالی پناہ گاہ میں لے۔ پاکلو تو آ میرے تن من دن میں تو رجا، پاکلو تو آ میرے ذہن خیال سوچے میں بچ جا، پاکلو تو آ میں نہیں بولوں، تو بولے، میری آواز نہیں تیری آواز ہو، اور تو اپنے لوگوں سے تو مخاطب ہو، تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو کہ کس راہ پر چلنا ہے، اور ہر تیرے سب بندے تیری پاک بارگاہ میں پیور بن جائے، خاص بن جائے، ان سب کو اپنی پاکیزگی سے لبریز کر دے، اپنی قوت سے بھر دے، اپنے مسا سے بھر دے، اپنی طاقت سے بھر دے، اپنے زور سے بھر دے، ان کی زندگیوں کو بالکل ایسا تبدیل کر دے کہ خدا کسی کے دل میں کبھی کوئی بٹرنس ہوئی نہ، اور وہ جانے کہ زندہ خدا کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ رہنا اور اسے پانا اور اسے دل میں بسانا ہے، اور ان سب کے ساتھ ہو جائے۔ اس وقت تو میرے بولنے میں، کلام کرنے میں تو میرے ساتھ کھڑا ہو، میرے بیچ میں کھڑا ہو۔ خدا باپ، تیرا بندہ دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتا ہے اور تن من دھن سے تجھے چومتا ہے، تجھے پیار کرتا ہے۔ یہ سارا کلام، سارا جلال خدا باپ تجھے ملے، پوری دنیا میں جائے، اور سب لوگ جانے کہ تو زندہ خدا اس قدوس خدا ہے، اور سن 2022 کا ہمیشہ کے لیے سب کے لیے جلالی مقدس سال ہو، اور سب کے لیے برتن والا سال ہو، اور ساری کرونا وائرس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ خدا ہم یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا پائے، تیرے شکر کرتے ہیں، آمین آمین۔ آج کا ہمارا ٹائٹل ہے، خاص ٹائٹل ہے آپ سب کے لیے، جو اس سال کا ہم نے دیا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی بٹرنس، کڑواہٹ، کینہ، ہر چیز اپنے دل، روح، جان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ خداوند آج چاہتا ہے ہم ہر ایک شخص کو معاف کریں، ہر ایک شخص کے لیے صلح سلامتی، میل ملاپ، پیار محبت، روح کی یگانت رکھیں، کیونکہ میرا خداوند نے بھی اپنے سارے دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ خداوند یسوع نے، جس نے انہیں چھیدا اس کو بھی انہیں معاف کیا، جس نے اس کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا ان سب کو معاف کیا۔ آج خدا وہی خدا، ہم سب کا خدا، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کے ہم دن رات سیوا کرتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹو بیٹیوں، تمہارے دل نہ گھبرائیں، اب تک مجھ پر ایمان رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ آج کے اس کلام کے لیے خدا نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے، متی 5 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو تو وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ پر اپنی نظر چھوڑ دے اور اپنے بھائی سے جا کے صلح، پیار محبت، اس سے میل ملاپ کر، جبکہ اپنی نظر وہیں پھر گزرانا، تاکہ تو اور تیرا بھائی کامل طور پر خدا میں ایک ہو جائے۔ یہ میرا خدا کہتا ہے۔ آج جس طرح یعقوب نبی اپنے بھائی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اپنے بھائی سعود کے ساتھ اس نے صلح سلامتی کر لی تھی، اسی طرح سول بادشاہ اور داؤد بادشاہ میں ایک بڑی درار پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سول داؤد کا دشمن بن گیا تھا، لیکن آخر میں جب داؤد نے اسے یاد کرایا تو وہ سب ایک دل، ایک روح ہو گئے۔ آج بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم سب ساری شکایتیں، ساری مشکلیں، ساری کچھ بھی نہیں ہے، بٹرنس سب بھول جائے۔ خدا، جب ہم خدا میں ہیں، ہمارا دل پاک، ہماری روح پاک، ہمارا ذہن پاک، ہمارے خیال پاک، ہماری سوچیں پاک، ہماری روح جان، ہماری زبان پر کوئی ایسی کڑوی بات ہونی نہیں چاہیے جس سے میرا خدا ناراض ہو۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ میں اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، کسی انسان کو خوش نہیں کرنا۔ میرا خدا جو زندہ خدا ہے، جو عظیم خدا ہے، جو مہان خدا ہے، جو جلال سے بھرپور نور ہے،
وہ سب کچھ جانتا، سب کچھ دیکھتا ہے. وہ جس نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا کہ اس کے مقصد کو پورا کرے. اگر ہمارے دل میں ذرا بھی کسی کے لیے بٹرنس ہے، اگر ہمارے دل میں ذرا بھی کسی کے لیے کڑواہٹ ہے، اگر ہمارے دل میں ذرا بھی کسی کے لیے کینہ ہے، تو ہم شام کو دعا بھی نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے خدا کے ساتھ آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ وہ رب الفاظ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. وہ افسوسناک بن جاتا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے، بدی میرے دل میں ہوئے ذرا، کبھی نہیں سنے گا میری دعا. ہم کیسے خدا کے حضور جا کے دعا کریں گے؟ کیسے اس کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں گے؟ کیسے ہم اس کے کلام کو ہاتھ لگائیں گے؟ اس لیے ہمیں ہر ایک کو معاف کرنا ہے، ہر ایک کے صلح سلامتی اور یہ بٹرنس کو ختم کرنا ہے. یہ سال خدا کو پانا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے. اپنے زندہ خدا کو اپنا لیں، اپنے زندہ خدا کو اپنے روح جان دل میں بسا لیں. آنکھوں کو بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں. یہ میرا گول، یہ میری بات، یہ میرا خیال، یہ میری سوچیں، یہ میں سوچے ہوں ایسی میری جیسے ہو سوچ تیری. مجھے خون سے اپنے دو، میری جان جسم روح کو، اور انداز نیابی ہو. یہ سال سن 2022 آپ سب کے لیے معجزے لے کر آیا ہے. اگر آپ نے معجزہ پانا ہے، اگر آپ نے خدا کو پانا ہے، اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے، سب سے بڑی اسے دیکھنا ہے. جس طرح موسیٰ، ابیہو اور یشوع نے اور 70 بزرگوں نے دیکھا تھا، نظم نے دیکھا تھا، ایسے ہی اپنے خدا کو ہر چیز پر حاوی آنا ہے. دیکھیں خدا باپ، تو دیکھ اس دل کو تو نے بنایا. یہ دل تیری پاک مندر، یہ دل تیرا پاک ہیکل، یہ دل تیری پاک تختہ، یہ دل تیری پاک بارگاہ. کیسے؟ اگر میرے دل میں کوئی کسی کے لیے بٹرنس ہے، میں اپنے خدا کے ساتھ کیا بتاؤں گا؟ میرا خدا پاک روح یاد کرائے گا، دیکھ میاں تیرے دل میں یہ بات ہے. اس لیے سب کچھ بھول جائیں، بے لوث بھول جائیں، خدا کے ساتھ چلیں اور خدا کو اول درجہ دیں، اور میل ملاپ، پیار، محبت، روح کی یگانگت پیدا کرتی ہو. تیرا باپ اس کی 4:6 میں لکھا ہے، محبت صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، ناسیبہ کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. پاک محبت، جیسے خدا یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی، ویسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کامل محبت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. ساری غلطیاں، ساری خطائیں، ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ جب سچے دل سے خدا کو کہیں کہ خدا خطا ہو گئی، معاف کر دے، اپنے بہن بھائی سے صلح کر لیں. دیکھ بھیا یہاں پر ہماری غلطی ہو گئی، معافی دے دے، اور ہم سب مل کے تیری حضور میں بیٹھتے ہیں، اپنے خدا کے نام کو چلا دیتے ہیں. کیونکہ محبت، پاک محبت میں کوئی کسی کو کوئی، سب نے خدا کے لیے جینا ہے، خدا کو بتانا ہے کہ ہم خدا کے خریدے ہوئے پاک لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے جس نے اتنی بڑی بھاری قیمت دی تھی، اس نے کوئی پوچھا تھا کہ میں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے قبول کیا تھا، آپ نے اسے اپنایا تھا، آپ نے اسے شخصی نجات دہندہ مانا. میری زندگی کا مالک تو ہے، میری زندگی کا خالق تو ہے، میرا پالنے والا تو ہے، میرا ماں کے پیٹ سے لے کے سر کے بال سفید ہونے تک تو میرے سب کچھ کرنے والا خدا ہے. اس لیے تیری محبت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خدا تیری محبت پاک ہے، یسوع تو پاک ہے، بے حد پاک ہے. تجھے سیدھوں پہ سیدھے کرو، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، کوئی چیز بھی مجھے کوئی یاد نہ رہے میرے خدا.
میں تیرے بیٹے میں تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاریگری سے تیرے بیٹے سب مل کے ہم تیری بارگاہ میں کام کریں۔ افسیوں 4 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شورغل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت ہم میں سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان، نرم دل، جس طرح خدا مسیح میں تمہارے سب قصور معاف کیے گئے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ سب سے بڑی بات ہے، میرا خدا یسوع نے جب صلیب، لوگوں نے جو اسے چھیدا، جنہوں نے اس کی داڑھی نوچی، جنہوں نے اسے مکے مارے، جنہوں نے اس کے اوپر لعن طلب کی، جنہوں نے اسے صلیب پر دیا، جنہوں نے اسے اتنا مارا، دموع مار دیا، اس نے سب کو کہا باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر۔ زندگی کے بادشاہ کو صلیب پر لٹکا دیا، سارے جہان کے خالق اور مالک کو صلیب پر لٹکا دیا، بے گناہ کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اب جب میں اس کے دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے، میرے خدا نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے، اپنے خدا کی خدمت کو، اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میرا خدا میرے بیچ میں، میرے اندر، میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے کبھی جنبش نہ ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، جس طرح ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کر دیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر دے۔ ہمیں معافی مل جانی چاہیے، مل جائے گی، وہ دے گا۔ ہم اپنے زندہ خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں اور سب کو معاف کر کے خدا یسوع میں سب ایک ہو جائیں اور جانیں ہم غیر قومی نہیں ہیں، بت پرست نہیں ہیں، ہماری زندگی میں زندہ خدا ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس نے نام لے کے ہمیں بلایا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا، تم میرے بیٹے بیٹیاں، میں تمہارا باپ ہوں گا۔ باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے، کلسیوں 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو کام کرو یہ جان کر کہ خدا ان کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خدا کی طرف سے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خدا مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ وہاں کسی کی طرف داری، جب کتابیں کھول دیں گی وہاں پر کسی کی طرف داری نہیں ہوگی، بشپوں کو بھی، پادریوں کو بھی، ہر انسان کو بھی، ایلڈر کو بھی، ڈسائپل کو بھی، پورے ہر کو، سب کے لوگ آگے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میرا خدا کہتا ہے، خدا یسوع نے ہمیں ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، بغیر لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، اور پاکیزگی اور سچائی سے ممور ہو کر، یہ جان کر کہ میرا خدا ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت میرے پاس کھڑا ہے، میرا خدا زندہ ہے، وہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو خدا کی نگاہ ہمیشہ، جیسے ماں باپ کی نگاہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتی ہے، اس خدا ذوالجلال رب الفاظ کی نگاہ میں آپ ہیں۔ آپ اسے اپنا شخصی نجات مانتے ہیں کہ وہی میری جان کا لنگر ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، وہی مجھے بچائے گا، وہی مجھے چھڑائے گا، وہی میرے ساتھ ہوگا، وہی اپنے جلالی رحمت والے خزانے سے مجھے ڈبل سرفرازی بخشے گا، وہی میری شفا ہے، وہی میری شفا کا منبع ہے، وہی میری محبت کا منبع ہے، وہ شفا کا منبع ہے، محبت کا منبع ہے، پاک روح کا منبع ہے، پاک قوت کا منبع ہے، پاک جلال کا منبع ہے، اور رحمتوں کا منبع ہے، برکتوں کا منبع ہے، سب کچھ کرنے میں وہی منبع ہے۔ یہ جان لیں کہ آج کے بعد
میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ خون سے میں دھل گیا، یسوع مجھے مل گیا، گناہوں سے آزاد ہوا، میں گاتا ہوں ہوشنا، مسیحا تیرا پیار ملا، میں گاتا ہوں ہوشنا، میں گاتا ہوں ہوشنا، مجھے خون سے اپنے دو، میری جان بدل روح کو، میری سوچ بدل لے تو، میری سوچ بدل لے تو، انداز نیا بھی ہو، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے۔ خدا باپ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر خداوند کو نہ دیکھ سکے گا۔ غور سے دیکھتے ہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے لوگ ناپاک ہو جائیں۔ یہ میرے خدا کا خاص میسج ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے اس پاکیزگی کی تعلق ہو جس کے اس نے بولا پاک بنو گے، اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو ہماری سب کی خواہش ہے، سارے ہم سب اپنے خدا کو رب الفاظ کو دیکھیں۔ اس نے کہا جو 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں ان کے بیچ میں آ موجود ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یقین چھانا کہ میں تمہارے بیچ میں آ موجود ہوں۔ اور خدا ہمیں اپنا درشن دیتا ہے۔ میں نے گواہی دی تھی، بھائی حسن جو خدا کے پاس چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے کہا کوئی آنکھ نہیں کھولے، خداوند یہاں موجود ہے، خداوند کا جلال وہاں پر ہے اور خداوند یہاں پر اترا ہوا ہے۔ پوری کانگریگیشن پوری بات چل رہی تھی، بھائی حسن نے آنکھ کھول کی دیکھی کہ واقعی پادری صحیح بول رہا ہے، تو خداوند یسوع وہاں پر اترا ہوا تھا، اس کے جلالی ہاتھ سب پر بڑے ہوئے تھے۔ وہی خدا جب بھی ہم خادم کچھ بولتا ہے، خدا کچھ کہتا ہے، تو خدا اپنا کام کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ یہ جب بھی میرے طالب مجھے بلاتے ہیں میں ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ Somebody crying aloud, come by here, oh Lord, come by۔ جب بھی آپ پکاریں گے، اے خداوند میں نے اپنے دل سے تجھے پکارا، تو آ۔ خدا آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو درشن دے گا اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جب ہمارے دل میں کچھ میلا ہوگا، ہم خدا کے آگے کیوں شرمندہ ہوں؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ کوئی میل، کوئی کڑواہٹ، کوئی ایسی دنیاوی چیز ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کہیں کہ یہ دل تیری پاک بارگاہ، یہ دل تیری پاک تخت گاہ، یہ دل تیری پاک ہے کر، یہ دل تیری عبادت گاہ بن گیا۔ آج کے بعد میرے دل، دیکھ خدا تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے، اس دل کو تو نے بنایا، یہ دل تیری ثابت کرنے سے چلتا رہے۔ اس میں تیرا پیار ہے، اس میں تیری مہک ہے، اس میں تیرا خوشبو ہے، اس میں تیرا رب الفاظ تو ہی ہے اور کوئی ہے نہیں ہے۔ کس طرح خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا، آپ بھی داؤد کی طرح اس کے دل کے مطابق اسے مل جائیں، وہ سدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہمارے خدا یسوع نے ہم کو نمونہ دیا ہے، ہم نے سب کو خدا یسوع کی پاک محبت میں جیتنا ہے۔ سب کے لیے بھلائی، بہتری، ترقی، روح کی یگانگت، میل جول کام کرنا تاکہ ہر شخص خدا یسوع کے فضل سے معمور ہو جائے اور خدا یسوع کی آس اور اس کی نظر عنایت ان سب بھائیوں پر ہو اور وہ نور کی طرح چمکیں، روشنی ان کی زندگی کی روشنی پوری دنیا میں چھائے اور وہ نور کی طرح چمکے اور ان کے اندر جو خدا کی لائٹ ہے پوری دنیا میں چمکے کہ یہ یسوع کا بیٹا بیٹی ہے، خدا یسوع کا خالص بیٹا بیٹی ہے۔ اس کی محبت کو لوگوں تک نچار کریں،
روحیں جیتے ہیں کہ میں خدا کا بلایا ہوا، اس کا خون خریدا، اس کا اپنا بیٹا ہوں. کیونکہ زندہ خدا کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو زندہ خدا اپنا رحم اور اپنا کرم ہم پر کرتا ہے اور ہمیں اپنے دل سے لگاتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری ایک ایک التجا، ایک ایک درخواست، ایک ایک فریاد سنتا ہے. آئیے ہم خدا کے حضور دعا کریں. آپ نے کلام سنا، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس. کسی کو شوگر بڑی ہائی ہے، خدا اس کی شوگر کو بالکل نارمل کر رہا ہے. کسی کو برین میں بڑی الجھن ہوتی ہے، اس کی سوچیں جب کرتا ہے، شیطانی سوچیں کنٹرول کرتی ہیں. I bind and rebuke you, leave like you, go ever, never come back. کسی کے گھٹنوں میں اور کمر میں سخت درد ہے، خداوند آپ کو شفا دیتا ہے. کسی کو فائنینشلی مشکل ہے، خدا اس کے لیے سب دروازے کھول رہا ہے. یہ سال آپ سب کے لیے بھلائی کا سال، بہتری کا سال، خدا کے ساتھ ایک دل ایک روح ہونا کا سال. اور 2-3 بھائیوں کو کرونا وائرس ہے، خدا یسوع مسیح نام میں آج ان کا کرونا وائرس ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. تیرے مال کھانے سے میرے بچوں نے خبر شفا پائی ہے. خدا باپ اس کلام کو تیرے بندے نے پوری دیانتداری سے، پورے دل سے اس کلیسیا کے لیے بھیجا ہے. آسمان سے ایک ایک کے دل کو چھو، ایک ایک کی روح کو چھو، ایک ایک کی جان کو چھو، ایک ایک کے خیال کو، ایک ایک کے سوچوں کو کامل طور پر اپنی طرف لگا لے اور انہیں سر سے لے کے پاؤں تک اپنا پاک مقدس بنا لے، اپنی پاک ہیکل بنا لے، اپنا پاک دربار بنا لے. اور یہ سب کے سب تیرے پجاری، تیرے پوجنا والے، تیرے ساتھ چلنے والے، تیرے ساتھ ہونے والے سب، یہ کلیسیا ایسی پرکریا کلیسیا جس میں نہ کوئی داغ، نہ کوئی دبا، نہ کوئی جری، یہ تمام ڈسائپل یہ سب ایک دل ایک روح ایک جان ہوئے اور پورے یوئے میں طے کر جا دے کہ خداوند رب الفاظ ہم اسے زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں اور وہ ہمارے بیچ میں بستا ہے اور ہم اس کا نام اونچا کریں. ان سب کو بڑی برکت ہے. یہ سال ان کے لیے برکت والا سال ہے، یہ سال ان کے لیے معجزہ والا سال ہے. یہ بلس کر دے، بلس کر دے ہر جان، ہر زندگی کے لیے ہر روز نیا معجزہ کر دے. خداوند یسوع مسیح نے تیرے بندے نے بڑی عاجزی سے، بڑی حلیمی سے، بڑی فروختی سے ان سب کے لیے برکت کے لیے دعا کرتا ہے، ان سب کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، ان سب کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے. ان سب کو ایک دل ایک روح ایک جان کر دے خدا. اور پاک روح تو آئے ان کے روح جان دل میں تو بس جا، پاک روح ان زندگیوں میں اوورفلو ہو جا اور انہیں کوئی دنیا بھی کھوجتا ہے. اور آج کے بعد یہ پیور پاک پوتر بن کے تیرے نام کو چلا دے. یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا، پایا، تیرا شکر کرتے ہیں. آمین.